الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله أنيسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وذكر الله انیسی، اور اللہ کا ذکر میرا مونس ہے۔ مونس غمخوار کو کہتے ہیں کہ غم کی حالت میں جو تسلی دے، جو سکون دے، جو ساتھ دے، وہ انسان کا مونس کہلاتا ہے، جس سے انسان انس پائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی یاد یہ میری مونس ہے۔ ذکر کا لفظ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر استعمال ہوا۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا ہے اللہ تعالی کی یاد، جیسے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور بعض اوقات یہ ذکر کا لفظ قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا۔ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں پر یہ لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا، مگر ہم آج جو ذکر کا لفظ استعمال کریں گے اس سے مراد یاد الہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر میرا مونس ہے، میں اس سے راحت لیتا ہوں، انس پکڑتا ہوں، مجھے تسلی مل جاتی ہے، میرے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اور واقعی اللہ کا ذکر مومن کے لیے زاد راہ کی مانند ہے، منشور کی مانند ہے کہ جس کو دکھا کر وہ اللہ کے ہاں مقبول بن سکتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے کہ جو کھیتی کو دیا جائے تو کھیتی ہری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالی کا ذکر انسانوں کے لیے بہت فوائد رکھتا ہے۔ چنانچہ انسان کی قلبی امراض کی شفا اس سے ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ اللہ تعالی کا ذکر وہ دلوں کی شفا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا فَإِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمْ، فَإِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمْ فَنَتْرُكُ الذِّكْرَ أَحْيَانًا فَنَسْتَقْصُ، کہ جب بھی ہم مریض بن جاتے ہیں تو اس کا علاج ہم آپ کی یاد سے کیا کرتے ہیں، اور اگر احیاناً ہم آپ کے ذکر کو بھول جائیں تو ہم اپنے منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ نُكِسَ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا۔ فَنَسْتَقْصُ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے ذکر کو احیاناً بھول جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سر کے بل، منہ کے بل گر گئے۔
تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہماری ہر روحانی بیماری کا علاج ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مقید بھی فرمایا اور مطلق بھی فرمایا. مقید اس طرح سے کہ فرمایا کہ سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس میں قید لگا دی گئی. اور کھلا ذکر اس کے بارے میں فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ کرو. تو کثرت کے ساتھ کرنے کا بھی حکم ہے. اور کثرت ذکر کثیر کی ہے یہ تفسیر کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے وہ بندے جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے اتنا کثرت سے یاد کریں. اس لیے شیطان جب انسان پر حملہ آور ہوتا ہے نا، تو پہلے وہ ذکر سے غافل کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ پہلے یہ ذکر سے غافل ہوں گے تو پھر یہ نمازوں میں بھی غفلت کریں گے. توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اور شیطان تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. تو ذکر کا تذکرہ پہلے آیا. اسی لیے جب انسان ذکر میں غافل ہوتا ہے تو پھر اس کی نمازوں پہ بھی شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے. یہ غفلت ہی تو ہوتی ہے. کبھی فجر کی نماز نہ ملی، مدرسے رہے تو ساری نمازیں 5 وقت کی پابندی سے، اور گھر گئے تو 5 وقت کی پابندی نہیں ہو پاتی. کبھی فجر کی گئی، کبھی عشاء کی گئی. تو اصل میں ذکر کی کمی کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور پھر شیطان اس کو نماز پڑھنے سے بھی بالآخر روک دیتا ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے ہی بھلا دیتے ہیں. ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. جو اللہ کو بھول گئے وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، ان کو اپنی اصلاح کی بھی فکر نہیں رہتی. چنانچہ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو اپنا سنورنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، ان کو سنورنے کا شوق ہی نہیں ہوتا. چنانچہ ایک آدمی نے کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے لیا. اس نے کہا جی میں تو قیامت کے دن مطالبہ کروں گا. تو لینے والا کہتا ہے کہ بھلیا بندہ، وہاں تو اتنے لوگ ہوں گے میرا گریبان پکڑنے والے کہ تجھے جگہ ہی نہیں ملنی ہاتھ لگانے کی. اب بتاؤ کتنی غفلت کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ ہاں بھائی میں تیرا حق تجھے واپس کر دوں گا، آگے سے بہانے بازی کر رہا ہے. شیطان اس کو بہانہ سکھا رہا ہے کہ وہاں تو اتنے پہلے ہی لوگ ہوں گے میرا گریبان پکڑنے والے، تجھے تو ہاتھ رکھنے کی جگہ ہی نہیں ملنی. تو کیا ہاتھ رکھنے کی جگہ نہ ملی تو اس کو حق نہیں ملے گا؟ آنکھیں بند، اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو اچھے بنانے سے بالکل غافل. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے اپنے آپ سے ہی بھلا دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کثیر کے ساتھ فلاح ملنے کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جانے والے بن جاؤ. اب آخر کوئی تو اس میں تاثیر ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے.
ویسے بھی ایک عام دستور ہے کہ آدمی جب اپنے کسی دشمن پہ قابو پاتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ مہلک ہتھیار اس سے چھین لیتا ہے. جب یہ فوجی آدمی کسی دشمن کو قابو میں لیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہینڈز اپ. ہینڈز اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر دو. اور ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اپنے ہاتھوں سے یہ کوئی چیز ہتھیار میرے خلاف استعمال کر نہیں سکتا. وہ اس لیے کہتے ہیں ہینڈز اپ، اپنے ہاتھ اوپر کر لو. شیطان بھی اسی طرح جب بندے پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ بھی مہلک ہتھیار کو چھینتا ہے. کون سا؟ اللہ کی یاد. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. ان پر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو جب بھی شیطان غالب آتا ہے تو بندے کے پاس جو مہلک ہتھیار ہوتا ہے اپنے دفاع کے لیے، شیطان اس کو بھی بندے سے چھین لیتا ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالی کا ذکر ہمارا دفاع ہے شیطان کے مقابلے میں. جو بندہ غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. شیطان اس کا سنگی اور ساتھی بن جاتا ہے. اور جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پاتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر اور اپنی مغفرت کو ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو یہ نعمتیں کثرت ذکر سے ملتی ہیں، اور ذکر نہ کرنے سے انسان خسارے میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دیکھا، جو اللہ کی یاد سے غافل ہوگا وہی خسارہ اٹھانے والا بن جائے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. یہ ذکر ہمارے پاس ہتھیار ہے اور ہمیں شیطان سے بچانے کا ایک بہت بڑا یہ عمل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. دیکھیں ذرا توجہ فرمائیے گا کہ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر چلا تھا کہ میں بیت اللہ شریف پر قبضہ کر لوں پھر اس کو گرا دوں. تو وہ بیت اللہ پر قبضہ جمانے کے لیے چلا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج دیے. فارسلنا علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارہ. وہ ان کی طرف پتھر کو پھینکتے تھے، نشانہ لگاتے تھے، اور اس نشانے کی وجہ سے فجعلناہم کعصف مأکول. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. تو اللہ کے گھر پہ ابرہہ قبضہ جمانے کے لیے چلا تو پرندوں نے کنکریاں پھینکی اور جنہوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. اسی طرح مومن کا دل یہ بھی اللہ کا گھر ہے. شیطان ابرہہ آج بھی اللہ کے اس گھر پر قبضہ جمانے کے لیے، ڈیرے لگانے کے لیے کوششیں کرتا ہے. جب بھی وہ حملہ آور ہو ہم اللہ کے طیر بن جائیں اور فارسلنا علیہم طیرا ابابیل. ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں. یہ کلمات وہ پتھر بن جاتے ہیں جو شیطان ابرہہ کے لشکر کو بالکل کھائے بھوسے کی مانند بنا دیتے. اس لیے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے گھر کی حفاظت کیجیے. اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے. دیکھیے شیطان قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا، دور بھاگے گا شیطان. اور اس گھر کو لات منات سے خالی کر لیجیے.
جیسے بیت اللہ شریف کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آپ بھی اپنے اللہ کے اس گھر کو لات منات سے خالی. لات منات ہوتے ہیں نا یہاں پر, کوئی بندہ ہوا, کوئی بندی ہوئی, کوئی گاڑی ہوئی, کوئی دنیا کی مال ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لات منات پڑے ہوتے ہیں. محبتیں ہوتی ہیں بندے کو ان چیزوں سے جو اللہ سے بندے کو غافل کر دیتی ہیں. اب یہ اس لات اور منات کو دل سے نکالیے, دل کو پاک کر لیجئے اور اپنے رب کے سامنے دعا مانگیے کہ اللہ ترکت اللات والعزى جميعا, ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. جس کو بصیرت ہوتی ہے وہ بندہ ایسے ہی کیا کرتا ہے. دل کو لات و منات سے پاک کر لیجیے, دل کی صفائی کر لیجیے. دیکھو آج اطلاع ملے نا کہ جی فلاں آ رہے ہیں تو گھروں میں صفائیاں شروع, مدرسوں میں صفائیاں شروع, مہمان کے آنے پر صاف جگہ بناتے, مہمان کے اکرام میں احترام میں. اب یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنی تجلی عطا فرماتے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس گھر کو ایسے دنیا کی محبت اور گناہوں کی معصیت, ایسی ظلمتوں سے پاک صاف کر لیں. اچھا, یہاں ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں کہ بھئی مکان کا جو مالک ہوتا ہے تو مالک مکان تو اپنے مکان کی صفائی خود کرتا ہے, اس کو صاف رکھتا ہے. تو اگر یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسے صاف رکھے. تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ مالک تو اللہ ہے, مگر اس نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس میں کرایہ کی مانند بٹھا دیا ہے, کرایہ دار ہیں, اور جو کرایہ دار ہوتا ہے اس کے ذمہ گھر کی صفائی ہوتی ہے. لہذا ہمیں اپنی زندگی میں اپنے دل کو گناہوں کی معصیت اور ظلمت سے صاف رکھنا ہے. اور ویسے بھی دنیا کا دستور ہے کہ جب مہمان گھر میں آئے تو مہمان کے ذمے صفائی نہیں ہوتی, میزبان کے ذمے ہوتی ہے. اے بندے تو میزبان ہے اور تیرا رب تیرے دل میں مہمان کی طرح ہے. فرمایا میرا گھر ہے, نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں, میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا. تو اللہ رب العزت تو مہمان ہے, تو مکان کو تو ہم نے صاف کرنا ہے. اس لیے اس دل کو پاک صاف کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور ایک اور علمی نکتہ کہ اللہ تعالی نے شیطان کو کیوں دھتکارا بتائیے. اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. اللہ تعالی نے فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم. چنانچہ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے, میں نے تیری خاطر شیطان کو جنت سے نکال دیا, یہ تیرا بھی دشمن میرا بھی دشمن, کیا تو اس شیطان کو میری خاطر اپنے دل کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتا؟ میں نے تیری خاطر اس کو نکال دیا, تو بھی میری خاطر اس دل کو, اس شیطان کو اپنے دل سے دور کر دے. اب اپنے دل سے دور ہم کیسے کریں شیطان کو؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. جب کثرت سے کریں گے شیطان کا داؤ نہیں چلے گا. حدیث پاک میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا کہ شیطان جاسم علی قلب آدم, بنی آدم, کہ بنی آدم کے دل کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا سونڈ ہوتا ہے. تو جب دل ذکر کر رہا ہوتا ہے تو یہ آگے نہیں کچھ عمل کر سکتا. جیسے ہی دل غافل ہوتا ہے یہ فوراً اپنا سونڈ دل کے اندر داخل کر کے انجیکشن کی طرح شیطانی وساوس بندے کے اندر داخل کر دیتا ہے. اب جو نوجوان کہتے ہیں کہ جی وسوسے بڑے آتے ہیں, تو وہ سمجھ لیں کہ شیطان کا ٹیکا پکا لگا ہوا ہے.
کئی تو ہوتے ہیں نا ڈاکٹر کے وہ ٹیکا لگاتے ہیں اور کئی دفعہ بوتل لگا دیتے ہیں، وہ بوتل ایک ہی دفعہ لگتی ہے. تو جو کہنا جی کہ مجھے تو شیطانی وساوس بہت آتے ہیں، وہ سمجھ لے کہ شیطان اپنی بوتل فٹ کر چکا ہے. اب اس میں سے قطرہ قطرہ جیسے ادھر ملتا رہتا ہے نا خون میں خوراک، اسی طرح انسان کے دل میں شیطانی وسوسے، نفسانی شہوانی خیالات وہ کثرت سے آتے چلے جاتے ہیں. یہ بوتل لگی ہوئی ہے، اس مصیبت سے جان چھڑائیے. یہ ہمارے لیے زہر ہے، یہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور جو چیز بھی اللہ سے دور کر دے وہ چیز ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس لیے لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضُ، اگر تو کسی چیز سے دور ہو گیا تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہے. وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِ، اے بندے تو اللہ سے جدا ہو گیا تو تجھے اللہ کا بدل کوئی اور نہیں مل سکتا. اللہ سے دعا بھی مانگے. رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے کہ رات تہجد میں اٹھتی تھی اور اللہ سے دعا مانگتی تھی، اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے شیطان کو بھگاتے ہیں دور. اور ویسے بھی آپ اگر کسی گھر جائیں اور راستے میں کتا بیٹھا ہو تو طریقے تو دو ہیں، یا تو آپ کتے کے ساتھ خود الجھ پڑیں، اس کو ماریں اور وہ آپ کو کاٹنے بھاگے. اب دیکھیں جیتتا کون ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مالک کو ہی کہہ دیں اور جی ذرا اس کو اشارہ کر دیجیے، تو وہ مالک کتے کو ایک اشارہ کرتا ہے، کتا دبک کے بیٹھ جاتا ہے. شیطان کی مثال کتے کی مانند ہے. اگر یہ نیکی کے راستے میں ہمارے رکاوٹ بنتا ہے تو ہم اپنے مالک سے فریاد کریں، اے مالک الملک اس مردود کو ذرا اشارہ کر دیجیے تاکہ یہ دفع دور ہو جائے، ہمارے راستہ چھوڑ دے. جب اللہ کے ارادہ فرما لیا تو اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بالکل محفوظ فرما لیں گے. قرآن گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں شیطان تیرا ان کے اوپر کوئی قابو چل نہیں سکتا. تو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں بھی ایسا دل دے دیجئے، ہمیں بھی ایسی نعمت عطا فرما دیجئے کہ شیطان ہمارے قریب ہی پھٹکنے نہ پائے. ہم گناہ کرنا تو کجا، گناہ کے موقع سے بھی بچیں. سمجھ رہے؟ گناہ کرنا تو کجا، گناہ کے موقع سے ہی بچ جائیں اور اللہ کے سامنے یہ فریاد کریں، الہی غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. اے مولا گناہ کا موقع ہی نصیب نہ کرنا، میں نہیں بچ سکتا، میں بہت کمزور ہوں، میرے مولا مجھے گناہ کے موقعوں سے بچا لے. یوں جب انسان اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کو گناہوں سے بچا لیا کرتا ہے. یہ ذکر اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کو ہم تمام اعمال میں سے بڑا عمل کہہ سکتے ہیں. تمام اعمال میں سے بڑا عمل. عبداللہ ابن عباس نے سے پوچھا کسی نے کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ان کا قرآن پڑھا ہے؟ جی حضرت پڑھا ہے. فرمایا اللہ کا فرمان نہیں ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا. عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی. یقیناً یہ افضل الاعمال ہے، بلکہ شریعت نے ہر عمل کے اختتام پر ذکر ہی کا حکم دیا. ہر عمل کے اختتام پر کس کا حکم دیا؟ ذکر کا حکم دیا. مثال سن لیجیے، اب توجہ فرمائیے، بڑی مزے کی بات ہے.
نماز کے بعد اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. دیکھا نماز کے اختتام پر ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر آگے دیکھیے روزہ عبادت ہے. اب روزوں کی عبادت کب ختم ہوتی ہے؟ جب روزے ختم ہو جاتے ہیں. تو عید کے موقع پر بھی فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ کی تکبیر بیان کرو, اللہ کی عظمت کو بیان کرو. تو اختتام صیام کے اوپر بھی ذکر کا حکم دیا گیا. اختتام حج پر بھی ذکر کا حکم. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. وہاں بھی ذکر کا حکم. تو حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے کام سے فارغ ہو پھر اسے ذکر کا حکم. کیوں جی؟ جب اپنے کام سے فارغ ہو تو کیا کرے؟ بولے ذرا. ذکر کا حکم. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی دین کا کام کر چکے. آخری وقت جب آیا ذکر کا حکم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. آگے کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. دیکھ ذکر کا حکم. اللہ کی تسبیح بیان کیجئے, اور اسی کو تو ذکر کہتے ہیں. اور تو اور زندگی کے اختتام پر بھی ذکر کا حکم. زندگی کے اختتام پر بھی ذکر کا حکم. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی نے جب پوچھا کہ مجھے کوئی بہت افضل عمل بتا دیجیے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ. کہ تو دنیا میں اس حال سے جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو رہی. کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا سے انسان جدا ہو تو آخری عمل کیا ہو. اس لیے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جنت میں داخل ہو گیا. اللہ کی یاد دیکھو. تمنا ہونی چاہیے کہ آخری لمحے میں ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کے جو ہے الفاظ ہوں. جن لوگوں نے محنت کی ان کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. چنانچہ ایک بزرگ تھے ننے میاں بھوپالی, نقشبندی بزرگ تھے. ان کی عجیب موت آئی. لکھا ہے کہ آخری وقت جب آیا تو لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے وہ دیکھو اسرائیل آ گئے. سب کو کہنے لگے وہ دیکھو اسرائیل آ گئے. لوگ حیران ہوئے, کہنے لگے اچھا السلام علیکم. یہ الفاظ کہہ کر پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح قبض ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون. تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی. تو جو لوگ اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ کی یاد کی کوشش کرتے ہوں گے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ رب العزت مہربان ہے. ان کے زندگی کے استقامت والے عمل کی وجہ سے اللہ ان کو موت بھی ذکر پہ عطا فرما دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی ذکر کی محنت کرے اور آخری وقت اس کو غفلت کے ساتھ آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. کما تعیشون تموتون. جس ڈھب پہ زندگی گزارو گے
تمہیں اسی حال میں موت آئے گی. ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے تو ہمیں موت بھی اللہ کی یاد میں آئے. چنانچہ ایک بزرگ تھے ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث تھے. بڑا عجیب واقعہ ہے. ان کا ایک شاگرد تھا، نئی نئی شادی ہوئی اور ابتدائی دنوں میں ہی ایک دن اس کو گھر جانے میں دیر ہو گئی تو بیوی اس سے ناراض ہونے لگ گئی. آپ تو جاتے ہیں تو آپ کو تو پیچھے کسی کا احساس ہی نہیں ہوتا، پیچھے تو مر جاتے ہیں سارے اور بس آپ کو تو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا. اس نے کہا اللہ کی بندی، میں تو علم حاصل کرنے کے لیے گیا. اس نے کہا تجھے کیا علم ملے گا، تیرے استاد کو تو کچھ آتا جاتا نہیں. اب اس خدا کی بندی نے جب غصے میں استاد کو کچھ کہہ دیا، یہ بھی نوجوان تھا، آگ تھی، بھڑک اٹھا اور اس کو کہنے لگا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں نہ یاد ہوں تو پھر تجھے میری طرف سے 3 طلاق ہے. چل، اس نے اپنی بات کر ماری. اب رات تو جو ہے الگ الگ گزار لی. صبح بیوی نے پوچھا کہ جی آپ نے کنڈیشنل طلاق دی تھی، مشروط، کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو طلاق. اب بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اس نے کہا یہ تو میں استاد سے پوچھوں گا. چنانچہ اپنے استاد کے پاس آیا، ڈر بھی لگ رہا تھا، شرم بھی آ رہی تھی، کر کیا بیٹھا، حضرت مجھے بتائیں میں ایسا کہہ بیٹھا ہوں. تو وہ بزرگ مسکرائے، فرمانے لگے جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارو، میاں بیوی بن کے رہو، اس لیے کہ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوا کرتی ہے. یہ ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس طرح دین کا کام کیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری لمحات تھے ان کے اور شاگرد قریب تھے. اب شاگرد جو تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم کلمے کی تلقین کریں. شریعت کا حکم ہے کہ جو بندہ فوت ہونے کے قریب ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے. تلقین سے کیا مراد؟ کلمہ یاد کروانا چاہیے. اب یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو بندہ کہے کہ تو کلمہ پڑھ، آگے سے وہ انکار کر دے یا نہ پڑھے تو مجرم بنے، بلکہ اس کے سامنے خود کلمہ پڑھ دینا چاہیے ذرا مناسب آواز سے، تاکہ اس کو اپنا سبق یاد آ جائے. اس کو تلقین کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اور آج کے زمانے میں تو بہت کم لوگ تلقین کرتے ہیں، بہت کم لوگ. سب سے بڑی مصیبت تو ڈاکٹر ہوتے ہیں. ادھر مرنے والا ایمرجنسی میں پہنچا، ادھر انہوں نے بے ہوشی کے ٹیکے لگا دیے. یاد رکھنا ایک سبق کہ جب کوئی آدمی مرنے کے قریب ہو، ڈاکٹر کو سختی سے منع کریں کہ اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ آپ نہیں لگا سکتے. اگر اس نے لگا دیا تو بندے کے پاس کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. ڈاکٹروں کو عقل مندی کرنی چاہیے. ایسے موقع پہ یہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اگر اس کو تکلیف ہوگی یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس موت کی سکرات کی وجہ سے اس کے کن کن کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. صرف اس وجہ سے بندے کو بے ہوش کر دینا یہ کہاں کی بات ہے؟ تو یاد رکھیں اگر آپ کو بھی کسی بندے کے پاس ہوں، اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگانے دینا، نمبر 1. اور نمبر 2، اس بندے کو آپ تلقین کر دیں، اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دیں. کلمہ پڑھنے سے اس کو یاد آ جائے گا، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا. ہم نے دیکھا بندہ آخری وقت میں اضطراب میں ہے. ایک بیٹا آتا ہے، ابا کیا حال ہے؟ دوسرا آتا ہے، ابا مجھے پہچانا؟ او خدا کے بندے، ساری زندگی تو وہ تمہیں پہچانتا رہا، اب تو اس کو کسی اور کو پہچاننے دو نا. وہ اپنے رب کو بھی تو پہچانے اس موقع پر. تو اس بندے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اوپر والے لوگ مرنے والے کے مرنے کو عذاب بنا دیتے ہیں. ایسے موقع پہ کبھی اس کو بار بار ڈسٹرب نہ کریں، بس پاس رہیں اور ذرا مناسب آواز سے کلمہ پڑھ دیں. آواز اس تک پہنچ جائے، اس کو کلمہ یاد آ جائے گا، یہ تلقین ہو جائے گی، آپ کا فریضہ پورا ہو جائے گا. بات کی سمجھ آ گئی؟
تو مرتے وقت بندے کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے. اب طلباء سوچنے لگے کہ یہ تو ہمارے استاد ہیں, ہم ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں؟ مشکل کام ہے نا کہ جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کو کلمہ یاد دلایا, اب ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں؟ چنانچہ ان میں سے ایک نے سوچا کہ اچھا, جس حدیث پاک میں کلمے کا تذکرہ ہے ہم وہ حدیث پاک ان کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ روایت کی مجھ کو فلاں نے اور اس کو فلاں نے اور اس کو فلاں نے. جب انہوں نے 2-3 راویوں کا نام پڑھا تو اس حالت میں استاد سمجھ گئے کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. اس سے آگے راوی کا نام انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ اس نے فلاں سے روایت کی, اس نے فلاں سے, اس نے نبی علیہ السلام سے روایت کی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. بس اتنا کہا اور ان کی روح نکل گئی اور پریکٹیکلی داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو. اس محدث کو اس حال میں موت آئی کہ حدیث کی روایت پڑھ کے بس اتنا پڑھا من کان آخر کلامہ, یہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ, یہاں کے اوپر ان کی وفات ہو گئی اور اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرما دیا. تو ہم بھی کلمے کا ذکر اکثر کریں, اپنی زبان پہ کلمے کا ذکر رکھا کریں. لا الہ الا اللہ کو پڑھنا جو ہے آسان بنائیں, ورنہ زبان پہ لا الہ الا اللہ جلدی جاری نہیں ہوتا. ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی سال ایمرجنسی میں ڈیوٹی دی اور سینکڑوں انسانوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا. میں ان کو تلقین کرتا تھا مگر ان میں سے زیادہ لوگ وہ ہوتے تھے تلقین کے باوجود کلمہ پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. ایسے لگتا تھا زبان پہ فالج ہو گیا, اب وہ پڑھنا بھی چاہیں تو پڑھ نہیں سکتے. یہ گاڑی کا سٹیئرنگ اللہ نے ساری زندگی تیرے ہاتھ میں دیا, تو نے اس کو کلمے پہ استعمال نہ کیا, اب موت کے وقت اس پر فالج ڈال کے سٹیئرنگ کا کنٹرول ہی تجھ سے واپس لے لیا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ زبان فالج زدہ بنے, ہم اپنی زبان سے اللہ کے کلمے کو کثرت سے پڑھ لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور کبھی کبھی ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا کریں. طلباء کو بالخصوص آتے جاتے راستوں میں چلتے پھرتے یہ ذکر جو ہے یہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. اس کو اپنا یعنی غذا بنا لے روحانی اعتبار سے. تو جب زندگی میں کثرت سے کریں گے اس ذکر کو تو آخری وقت میں بھی کثرت کے ساتھ یہی جو ہے زبان پہ ذکر آئے. دستور یہ ہے کہ بندہ جس عمل کو زندگی میں کثرت کے ساتھ کرتا ہے بے ہوش بھی ہو جائے تو اس عمل کو کرنا آسان ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے, وہ آپریشن کے لیے تھیٹر میں گئے تو ڈاکٹر بتانے لگا کہ جی ہم نے ان کو بے ہوش کیا اور بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں. یعنی وہ پڑھتے ہوں گے نا اپنی انگلیوں پہ کچھ تصویر, تو بے ہوشی کے عالم میں بھی ان کا ہاتھ اسی طرح کر رہا ہے. تو اگر ہم ہوش میں کلمہ پڑھیں گے تو جب موت کی بے ہوشی آنے لگے گی تو خود بخود زبان سے یہ کلمہ جاری ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذاکرین ہی کو عقل مند فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا کہ آیات لأولی الالباب, نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ بندے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں, وہ عقل مند لوگ ہیں. سبحان اللہ, اللہ رب العزت نے ذکر کرنے والے لوگوں کو قرآن مجید میں عقل مند فرمایا. اب ایک بات ذرا اور سنیے توجہ سے. یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا, سن رہے ہیں, توجہ سے سن رہے ہیں نا, اللہ تعالی کا ذکر
روح الاعمال ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ روح جیسے ہمارے جسم میں ایک روح ہے، ایسے ہی اللہ کا ذکر روح الاعمال ہے. اگر اللہ کا ذکر نہ ہو تو اعمال بے جان ہو جاتے ہیں. اعمال میں سے سب سے اعلیٰ اول جو فرائض میں سے ہے وہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میری یاد کی خاطر. تو نماز کا مقصود بھی کیا ہوا؟ اللہ کی یاد. اور جس میں اللہ کی یاد نہیں وہ نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے نماز روح الاعمال ہے. ایک صحابی نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی بس مجھے ایک عمل بتا دیجئے، میں مرتے دم تک اس پر پکا رہوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے. وہی جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے، جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے. کنگ پیتے ہیں ساگ کھاتے ہیں، اللہ سائیں کے گیت گاتے ہیں. اللہ کے گیت گائیے، اللہ کا ذکر کیجیے خوب، دل سے بھی اور زبان سے بھی. اس لیے یہ جو ذکر کے حلقے ہیں ان کو ریاض الجنہ کہا گیا. دیکھو روضۃ الجنہ ایک تو مسجد نبوی میں ہے، کتنی بڑی شان ہے اس کی. لیکن اللہ کی شان کہ جہاں چند اللہ کے بندے اللہ کی یاد کے لیے مل بیٹھے اس کو بھی روضۃ الجنہ کہا. ان مجالس کو فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں چلو تو چر لیا کرو. اے اللہ کے نبی جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا حیلا کو ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں. اب ہم اللہ کی یاد میں یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ ذکر کا حلقہ ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جب بھی لوگ اللہ کی یاد میں اکٹھے ہوتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. حفت علیہم الملائکہ، حفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. ایسی برکتیں ہوتی ہیں اس محفل میں. اور پھر ملائکہ جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، رپورٹ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیوں اکٹھے تھے؟ من بلاد شتى وقبائل شتى، مختلف شہروں کے مختلف قبیلوں کے. فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے تھے. اللہ فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے ان سب کے گناہوں کی بخشش فرما دی. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ایک بندہ تو راستہ گزرنے والا تھا، وہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کوئی ذکر کی نیت لے کے تو نہیں آیا تھا. تو فرمایا گیا کہ ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ میرے وہ بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا. ہم نے اس کی بھی مغفرت کر دی. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. جو شخص زندہ ہے اس کی مثال زندہ کی، جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی مانند، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی مانند. اور دیکھیے فرشتے تو سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہر لمحے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا یفترون، ان کے لیے افطار نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر. اب فرشتوں کا تو حال یہ ہو گیا، باقی رہ گئی یہ دنیا.
اس میں انسان کے سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کے حمد، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ مٹی، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، ساری مخلوق اپنے پروردگار کا ذکر کر رہی ہے. ایک انسان ہے، اس کو اللہ نے اختیار دے دیا. اب ہم بھی اگر ذاکر بن جائیں تو ساری مخلوق کے ساتھ ہمارا بھی شمار ہو جائے، ہم بھی زندوں میں شمار ہو جائیں، اور اگر ذکر نہیں کریں گے تو مردوں میں شمار ہوں گے. پتہ نہیں اللہ کے دفتر میں ہمارا نام زندوں میں لکھا ہے یا ہمارا نام مردوں میں لکھا ہے. اللہ کو یاد کیجئے اور اپنا نام زندہ لوگوں میں لکھوا لیجئے. اس لیے یاد کا مقام انسان کا دل ہوتا ہے. آپ سنتے ہیں نا کہ کئی مرتبہ ایک ماں کا بیٹا باہر ملک گیا ہوا نا، سعودی عرب گیا ہوا ہے، فون کرتا ہے تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے. وہ کبھی کہتی ہے میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے؟ کبھی کہا اس نے میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے؟ ہمیشہ کہے گی میرا دل تجھے یاد کرتا ہے. معلوم ہوا یاد کا مقام انسان کا دل ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوا کرتا ہے. تو یاد انسان کے دل میں ہوتی ہے. ہم بھی اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیں، دل میں اللہ تعالی کی یاد سما جائے، ہمارا دل اللہ تعالی کی یاد میں ہر وقت مشغول رہے. اب لوگ پوچھتے ہیں جی ہر وقت اللہ یاد کیسے رہ سکتا ہے جبکہ دنیا کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں؟ تو میں آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ مثال دے چکا. ایک آدمی سڑک پہ سفر پہ جا رہا ہے، اچانک اس کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ گاڑی ٹکرائی اور بندے مر گئے، خون نکل رہا ہے، چیخ و پکار ہے، عجیب منظر ہے. اب اس منظر کی چھاپ بندے کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. وہ تھوڑی دیر بعد جب گھر کی طرف جاتے ہیں نا تو راستے میں جا تو رہا ہوتا ہے، سوچ ایکسیڈنٹ کے بارے میں رہا ہے. گھر پہنچتا ہے تو بیوی سے ملتے ہی سلام دعا کرتا ہے اور اسے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے، بچوں کو ایکسیڈنٹ کے بارے میں، دوست کا فون آتا ہے اس کو ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے. اگلے دن دفتر کام کرنے جاتا ہے تو چیک پہ سائن بھی کر رہا ہے، کسی دوست کا فون آیا اسے ایکسیڈنٹ کے بارے میں، کوئی ملنے آیا اسے ایکسیڈنٹ کے بارے میں. حتیٰ کہ جب شام کو گھر واپس آتا ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی کہتا ہے میں کیا کروں، بس مجھے وہ منظر بھول ہی نہیں رہا. یاد رکھیں جس طرح وہ منظر بندے کے ذہن میں نقش ہو گیا اب وہ اسے بھولتا ہی نہیں، اسی طرح اللہ والوں کے دل میں اللہ کا نام ایسے نقش ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو بھولتے ہی نہیں. ہر وقت ان کی توجہ اللہ کی طرف، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اب کئی لوگ پوچھتے ہیں اور یہ ذکر مراقبے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھئی قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں. مفسرین نے اس کے تفسیر کی ای فی قلبک، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر. اب یہ دل میں اللہ کو یاد کرنا اسی کا نام تو مراقبہ ہے. مراقبہ کس کا نام ہے؟ دل میں اللہ کو یاد کرنا. تو یہ تو حکم ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ، امر کا صیغہ. کہتے ہیں جی ذکر کا حکم کہاں ہے؟ بھئی دیکھو اللہ کا ذکر دل میں بیٹھ کے کرو، تضرعاً وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے خفیہ انداز سے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اب کہتے ہیں جی یہ اللہ اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو عزیز طلباء اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں
وذکر اسم ربک، ذکر کر اپنے رب کے. اچھا بھائی، رب کا نام کیا ہے؟ اونچا بولے. رب کا نام کیا ہے؟ اب اللہ فرماتے ہیں وذکر اسم ربک، ذکر کر رب کے نام کا. تو نام کون سا ہوگا؟ تو ہم اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کون سی برائی آ گئی بھائی؟ تمہیں اچھا لگے نہ لگے، ہمیں اچھا لگتا ہے. اچھا پھر اعتراض نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ حرف ندا ہونا چاہیے، جیسے یا اللہ ایسے کہو. اللہ اللہ کیوں کہتے ہو؟ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ کہ بچہ جب ماں کے لیے تڑپتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ امی امی. وہ کوئی حرف ندا ساتھ لگاتا ہے؟ وہ خود بخود پتہ ہوتا ہے کہ حرف ندا ساتھ ہے، مگر اس ایک لفظ امی میں تاثیر ہوتی ہے. ماں کے سینے میں محبت کا جذبہ اٹھتا ہے، ماں بچے کے پاس فوراً آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ اللہ پکارتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ کر اس بندے کی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتی ہے. ماں سے اگر ماں پیار کے لیے آ جاتی ہے تو جس کو ساری دنیا کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ متوجہ نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے نام میں برکت ہے. تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے. اب اللہ کا رب کا نام برکت والا ہوا نا، تو جب بار 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 اللہ کے لفظ کا دھیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہمارے دلوں میں برکت آئے گی. آپ نے، اچھا میں ایک عقلی دلیل دیتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ ایک نل اگر لیک ہو نا تو اس کے نیچے اگر چپس ڈالی ہوئی ہو تو پانی کا قطرہ 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 گرتا ہے، تو جہاں گرتا ہے وہاں نیچے سوراخ بن جاتا ہے. اب پانی کا نرم قطرہ اگر پتھر پہ گرتا رہا تو اس نے پتھر میں راستہ بنا لیا کہ اللہ کا نام اگر کسی بندے کے دل پہ بار بار آتا رہے گا اللہ اللہ اللہ، تو کہ یہ اللہ کا نام اس پتھر دل میں راستہ نہیں بنائے گا. اللہ کا نام بھی راستہ بنا لیتا ہے، بندے کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اس میں اثرات ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. ان کی محفل میں وقت کا ایک بڑا مفکر تھا، بہت بڑا عقل والا تھا، اس کا نام تھا بو علی سینا. وہ آیا، حضرت نے اس میں ذات کے فضائل سنانے شروع کر دیے کہ اس میں ذات سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، انسان کے اندر نیکی آ جاتی ہے، انسان کو عبادت میں لذت ملتی ہے، انسان کے اندر سے حسد بغض کینہ سب کچھ نکل جاتا ہے. جب آپ نے اتنے فضائل سنائے نا تو حکیم صاحب کو بڑی حیرانی ہوئی. کہنے لگے کہ یہ ایک لفظ اتنے اثر پیدا کر دیتا ہے. جب اس نے بھرے مجمع میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا اے خر توچے دانی، ایک گدھے تجھے کیا پتا. اب جب بھری محفل میں اس کو گدھا کہا گیا تو حکیم صاحب کے تو پسینے چھوٹ گئے. اب جب حضرت نے دیکھا کہ پسینے آ رہے ہیں، فرمایا حکیم صاحب پسینہ آ رہا ہے. حضرت آپ نے لفظ ہی ایسا بولا ہے، اس لفظ سے تو میرے تن بدن میں عجیب کیفیت ہو گئی. حضرت نے فرمایا کہ سنو، میں نے ایک لفظ گدھا بولا، اس نے تیرے تن بدن میں تاثیر پیدا کر دی. کیا اللہ کے نام میں اتنی بھی تاثیر نہیں کہ تیرے بدن میں کوئی اثر پیدا کر؟ آج مٹھائی کا نام لو تو منہ میں رس آ جاتا ہے، منہ میں پانی آ جاتا ہے. کھٹاس کا نام لو، اچار کا نام لو، اور کھٹائی اور مٹھائی پہ منہ میں لعاب لانے والوں، پانی لانے والوں، کیا اللہ کے نام میں اتنی بھی تاثیر نہیں ہے؟ اور خدا کے بندو، فرق اتنا ہے کہ اندر محبت نہیں، ورنہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تو نام لینے میں مزہ آتا ہے، نام لینے میں مزہ آتا ہے. سمجھے؟
کہتے ہیں جی کیا بے مطلب پڑھتے رہتے ہیں؟ او بھائی ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہم اللہ کے نام کے عاشق ہیں، ہم چاہتے ہیں بس اللہ کا نام ہماری زبان پر رہے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے اور جی یہ اللہ 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 کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو حدیث پاک میں ہے کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک بھی بندہ دنیا میں ایسا ہے یقال فی الارض اللہ 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 کہنے والا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا ایک سے زیادہ دفعہ کہا؟ ایک سے زیادہ دفعہ کہا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ اللہ کہنے والے لوگ جب تک رہیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں آ سکتی، قائم نہیں ہو سکتی۔ اب ہم بھی اپنے دل سے اللہ 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 اللہ، اب یہ دو لفظ تو حدیث سے ثابت ہے نا، ہم بھی دو دفعہ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ اب اس میں کیا خلاف ہے؟ اللہ اللہ کا لفظ حدیث میں ہے یا نہیں؟ حتی یقال فی الارض، اور بھائی حدیث میں جب آ گیا تو اب ہمیں اللہ اللہ کہنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ اب اس میں کیا رکاوٹ ہوگی؟ ہم اس لفظ کو سینکڑوں دفعہ لیں، آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ بھائی اللہ کی شان دیکھو، ذکر کوئی کرتا ہے پریشانی کسی کو ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی کیا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اچھا بھائی تم اپنی اولاد کا ذکر کرو، کاروبار کا ذکر کرو، مشینری کا ذکر کرو، تم اپنی تجارت کا ذکر کرو، تو تمہاری تجارت ہر چیز زیادہ قیمتی ہے، ہم اپنے رب کا تذکرہ نہیں کر سکتے؟ تم جہاں بیٹھو اپنی محبوب چیزوں کا تذکرہ کرو، ہم بھی جہاں بیٹھیں گے ہم اپنے محبوب کا تذکرہ کریں گے۔ ہمیں اللہ کے نام سے محبت ہے، اللہ 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 اللہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، دل میں بھی کریں گے زبان سے بھی کریں گے۔ چنانچہ کچھ ایسے جو ہے وہ سلسلے ہیں کہ جن میں لسانی ذکر کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن میں قلبی ذکر کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم قلبی ذکر بھی کرتے ہیں اور لسانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کا ذکر قلبی طور پہ کرتے ہیں، اور ایک سبق لا الہ الا اللہ کا آتا ہے جس میں ہزاروں مرتبہ دن میں اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں دل کے اوپر، اس سے پھر دل صاف ہوتا ہے۔ ایک صاحب جو تھے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تلقین کر رہے تھے ذکر کی، ایک صاحب آگے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا ثابت نہیں ہے؟ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا، انہوں نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ مرنے والے بندے کو کلمہ پڑھانے کی تلقین ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں بھی اپنے نفس کو سمجھتا ہوں کہ شاید اس لمحے اس کو موت آ جائے، تو میں بھی اپنے نفس کو ہر لمحے کلمے کی تلقین کر رہا ہوتا ہوں، میں بھی اپنے نفس کو ہر لمحے کلمے کی لا الہ الا اللہ اپنے نفس کو سناتا ہوں، ممکن ہے اگلے لمحے میں تیری موت آ جائے۔ آج اس ذکر کو نفلی کام سمجھ لیا گیا۔ کوئی ذکر کر رہا ہو نا، کہتے ہیں جی جیسے کوئی نفلی کام بیٹھا کر رہا ہے۔ نفلی کام اپنی جگہ، اس کی تاثیر دیکھو تو اس کی تاثیر سے فرائض کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا نفلی کام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ ذکر کیوں سکھاتے ہیں؟ یہ کہاں سے سبق آ گئے؟ اچھا اگر کوئی آپ سے پڑھے کہ کوئی بچہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہو، الف با تا سا جیم ہا خو، اگر کوئی پوچھے قاری صاحب کسی حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ پڑھایا؟ دکھا سکتے ہو سیاستہ میں سے کہ نبی علیہ السلام نے نورانی قاعدہ پڑھایا ہو؟ نورانی قاعدہ تھا ہی نہیں، تو کس صحابی نے نورانی قاعدہ پڑھا؟ ہم اس کو کہیں گے خدا کے بندے، یہ
ہم ایک مشق کروا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس بچے کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. قرآن کا پڑھنا آ چکا شریعت کے اندر. بالکل اسی طرح ہم جو یہ ذکر کے اسباق دیتے ہیں یہ نورانی قاعدہ ہے روحانیت کی دنیا کا. اس سبق کو پڑھنے کے بعد پھر بندے کو اللہ کی یاد ہر وقت کرنی آسان ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو اذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اچھا ایک مثال اور دیتا ہوں, توجہ سے سنیں, توجہ سے سن رہے ہیں نا. ایک آدمی باکسنگ کا مقابلہ کرنا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کے لیے تیاری کرتا ہے. چنانچہ کبھی تو وہ بھاگے گا, جاگنگ کرے گا, اور کبھی وہ ڈنڈ بیٹھ کے نکالے گا, اور کبھی وہ ایک چمڑے کے بنے ہوئے تکیے کو مکے مارے گا زور زور سے. کس لیے کہ اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے مقابلے کی. جب وہ خوب مشق کرے گا تو جب مقابلے کے لیے رنگ میں اترے گا تو اپنے مخالف کے اوپر غالب آ جائے گا. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو مقابلے کو تو طے کر لے اور کہے جی رنگ میں جائیں گے تو دیکھی جائے گی, تو پھر رنگ میں اس کا تماشا دنیا دیکھے گی نا. یہ داخل ہوگا تو اگلے کا مکہ اس کے منہ پہ پڑے گا, کبھی منہ ادھر ہوگا کبھی منہ ادھر, ہو سکتا ہے جبڑا ہی ٹوٹ جائے. کیوں؟ اس نے محنت نہیں کی, اس نے تیاری نہیں کی. بالکل اسی طرح سمجھے, بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو یاد کے ساتھ. اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر. اب بندہ سوچے جی میں جب اللہ اکبر کر کے نماز کے رنگ میں داخل ہو جاؤں گا تو دیکھوں گا, تو پھر اس کو تو نفسانی شیطانی خیال آنے ہی آنے ہیں. محنت تو اس نے کی کوئی نہیں, اس نے اس کی پریکٹس تو کی کوئی نہیں. یاد رکھنا یہ جو ذکر میں بیٹھتے ہیں لوگ یہ اپنے اندر کنسنٹریشن پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں, یکسوئی حضوری پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ رنگ سے باہر محنت کرتے ہیں اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کی. جب یہ کر لیتے ہیں پھر نماز کے وقت مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو شیطانی نفسانی شہوانی وساوس سے فارغ ہو کر فقط اللہ کی یاد میں ڈوب کر ایسی عبادت کرتے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو محنت کرنی پڑتی ہے. ہم اگر اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. دیکھا, اچھا جو ذکر نہیں کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سنیے وعید. ذکر نہ کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ذرا اونچا بولیے. ذکر نہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. جو اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے اس کو چڑھتا ہوا عذاب دیا جائے گا. دیکھا, غافل ہونے سے عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن سے ثابت ہے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ, جو اعراض کرے اپنے رب کی یاد سے يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا نفلی بھی نہیں کہ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں کریں گے عذاب میں ڈالے جائیں گے, اس لیے کہ غفلت میں وقت گزارا ہوگا اللہ تعالی کی یاد سے. اس لیے دین کا کام کرنے والوں کو ذکر کثرت سے کرنا چاہیے, چاہے وہ تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہو, چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہو, چاہے وہ جہاد کا کام کر رہے ہو. کوئی بھی کام دین کا کر رہے ہو ان کو ذکر کے ساتھ کرنا چاہیے. اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا. قرآن عظیم الشان, اساتذہ بھی متوجہ ہوں.
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، اور اس وقت ہدایات دی. اب یہ ہدایات کتنی عظیم ہے. ہدایت دینے والے اللہ تعالی، اور دی جا رہی ہے انبیاء کو جن کی اتنی شان ہے. تو یہ ہدایات کتنی اہم ہے. فرمایا فذهبا، دونوں جاؤ. تو معلوم ہوا کہ دو پیغمبروں کو تثنیہ کا صیغہ استعمال کر کے دونوں کو حکم دیا. فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کو، معجزات کو لے کر، اور یاد رکھنا تم دونوں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. ولا تنیا فی ذکری، تم دونوں، تسنیہ کا صیغہ، سبحان اللہ، تم دونوں اللہ کی یاد سے، میری یاد سے غافل مت ہونا. اب انبیاء کو اگر یہ تلقین کی جا رہی ہے تو جو انبیاء کے نائب بننے کی تمنا رکھتے ہوں ان کے لیے بھی ہدایت یہی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں بھائی؟ ذرا اونچا بولیں. ہوگی نا. ولا تنیا فی، اس لفظ کو یاد کریں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں. اچھا، یہ تو ہے ابتدا کہ دعوت کے راستے میں جو نکلتا ہے وہ اس کافر کے سامنے جا کے اللہ کے دین کو پیش کرتا ہے، اسلم تسلم. اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر آخر پہ انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے. لہذا کئی مرتبہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جہاد کا موقع پیش آ گیا. تو جب جہاد کا موقع پیش آیا تو وہ کتنا عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ دشمن کے سامنے ہے، ذرا سی غفلت سے دشمن کا وار چل سکتا ہے، گردن کٹ سکتی ہے، جان نکل سکتی ہے. اتنا محتاط ہونے کا وقت ہے. اس وقت میں بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا کافر جماعت کے ساتھ ہو جائے تو تم جم جاؤ. اور آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. اور اس موقع پہ بھی ذکر کو بھولنے کا حکم نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ جب عین حالت جہاد میں جب گردنیں کٹ رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اس حال میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم اپنے دسترخوان پہ پھل کھاتے اللہ سے غافل ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی مجلسوں میں گپیں لگاتے اللہ سے غافل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جب دل میں اللہ کی یاد آتی ہے انسان کبھی غافل نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت خواجہ محمد مجذوب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تھے. ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے لطیفے سنانے شروع کر دیے، اور اتنے لطیفے سنائے کہ لوگوں کے ہنس ہنس کے پیٹ دورے ہو گئے، حالت بری ہو گئی. اتنے لطیفے سنائے، اور 1 گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اچانک سیریس ہو گئے. فرمانے لگے بتاؤ ان لطیفوں کے سننے کے دوران تم میں سے کون اللہ کی طرف متوجہ رہا؟ تو ساتھی کہنے لگے جی کہ ہم تو غافل ہو گئے. فرمانے لگے الحمدللہ میں نے 1 گھنٹہ لطیفے سنائے، میں 1 لمحے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کے دل ہر وقت اللہ کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. انابت اللہ، رجوع اللہ، اسی کا نام ذکر اللہ ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر سے شہوت کن قابو میں آ جائے
غصہ قابو میں آ جائے، حرص، بخل، عجب، کینہ، حسد، یہ سب کے سب کنٹرول میں آ جائیں تو ان تمام روحانی بیماریوں کے لیے اللہ کا ذکر دوا ہے، اللہ کا ذکر تریاق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ نسخے کو استعمال کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب یہاں بات سمجھانے والی ہے، تو لباس ذرا توجہ سے سمجھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے یاد کرو اللہ اللہ اللہ، میرے حکموں پہ چلو اور میں اس کے جواب میں کہوں گا بندہ بندہ بندہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں یاد کرتے۔ اللہ کا یاد کرنا کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ اب ذرا مثال سنیے، ایک بندے نے پلاٹ تقسیم کرنے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور کسی بیچارے کو چاہیے، اب وہ جاتا ہے، ملتا ہے، ان کی منت سماجت کرتا ہے، کہتا ہے جی ایک پلاٹ ہمیں بھی دے دینا، اور واپس آ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ فون کر کے کہتا ہے جی ذرا جب فیصلہ ہمیں بھی یاد رکھنا جی۔ تو اس نے کہا نا ہمیں بھی یاد رکھنا، اس کے یاد رکھنے کا کیا مطلب کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دینا، یاد کرنے کا یہ مطلب تھا۔ بالکل یہی مطلب ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم میرے حکموں پہ عمل کرتے ہوئے مجھے یاد کرو گے، میں اللہ تمہارے حالات کو بناتے ہوئے تم بندوں کو یاد کر کے حالات کو تمہارے لیے سازگار بنا دوں گا، تمہیں خوشیوں کے حالات دے دوں گا، تمہیں بہار کے حالات دے دوں گا۔ تم مجھے عمل کے وقت یاد کرنا، میں اللہ اعمال کی توفیق دینے کے وقت تمہیں یاد کروں گا، اور میں تمہیں نئے نئے اعمال کی توفیق عطا فرما دوں گا۔ اس کا یہ مطلب ہے، کیا مطلب ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں نئے نئے اعمال کی توفیق عطا کر دوں گا۔ مصروفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اور نیک کام کرواتے رہتے ہیں، اللہ والوں کو حیران ہوتے ہیں، دنیا کے کام میں بھی اگر وہ لگنا چاہیں تو اس کام میں بھی اللہ ان کو دین کے کام میں لگا دیتے ہیں، توفیق مل جاتی ہے، یہ کام بھی سمیٹ لیا، یہ بھی سمیٹ لیا، کام خود بخود سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے اور میں تمہیں نیک اعمال کی اور توفیقیں عطا فرما دوں گا۔ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رزق بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں، اعمال کی توفیق بھی بندوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اب کسی کو تہجد کی توفیق نصیب ہے؟ نہیں۔ تکبیر اولیٰ کی پابندی کی توفیق نصیب ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر روزانہ تلاوت کی پابندی کی توفیق نصیب ہے؟ جی نہیں۔ آنکھیں غیر محرم سے بچانے کی توفیق نصیب ہے؟ جی نہیں۔ یہ توفیقیں کیسے ملیں گی؟ آئیے ذکر کیجئے اور پھر دیکھیے اللہ ان نیک اعمال کی توفیقیں کیسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کے عجیب معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ بنتا ہے اے میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے تو میں پروردگار تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے تو میں پروردگار تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اے بندو تم میرے حکموں کی اطاعت کے وقت اگر مجھے یاد کرو گے تو تمہارے کاموں کے وقت میں مخلوق کو تمہارا مطیع اور فرما بردار بنا دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں جی
یہ اللہ والوں کے کام پتہ نہیں لوگ کیوں کرتے ہیں. بھائی انہوں نے کسی کو زبردستی غلام تو نہیں بنایا ہوتا، نہ پکڑا ہوا ہوتا ہے. لوگ بھاگے ہوئے آتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے موقع مل جائے خدمت کا، مجھے خدمت کا، مجھے خدمت کا. کیا ہوتی ہے یہ وجہ؟ کیوں لوگ بھاگتے ہیں؟ یہ اللہ کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، اس کے بدلے اللہ مخلوق کو ان کی خدمت پر لگا دیتے ہیں. ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھا مسجد کی طرف دیکھ رہا تھا. صحن میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آئے اور مسجد میں داخل ہونے لگے تو دو طالب علم بھاگے. ایک چاہتا تھا میں حضرت کے جوتے اٹھاؤں، دوسرا چاہتا تھا کہ میں حضرت کے جوتے اٹھاؤں. اللہ کی شان کہ جب انہوں نے جوتے اتارے تو ایک جوتے پہ ایک کا ہاتھ اور دوسرے پہ دوسرے کا ہاتھ آ گیا. اب دستور تو یہی تھا کہ جس کا ہاتھ آ گیا وہ اٹھائے. چنانچہ ایک ایک جوتا دونوں کے ہاتھوں میں. سمجھدار تھے، نیک نیت تھے، خیر خواہی تکتے تھے. ان میں سے ایک نے جلدی سے اپنا رومال بچھا لیا تو دونوں جوتے اس کے اندر رکھ دیے. اب ایک نے ایک طرف سے رومال پکڑا اور دوسرے نے دوسری طرف سے رومال پکڑا اور اس شان سے حضرت کے جوتوں کو لے کر چلے. تو ہارون رشید نے ٹھنڈی سانس لی. زبیدہ نے پوچھا خاوند سے کہ بادشاہ سلامت کیا مسئلہ؟ بادشاہ کہنے لگا کہ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ یہ اللہ والوں کو توفیق ہوتی ہے، ان کے جوتے اٹھانے کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت کے حکموں کے موقع پر اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے موقعوں پر لوگوں کو ان کا مطیع بنا دیتا ہے. لوگ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بچہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. بچہ سنتا ہی نہیں، اور اللہ والے وہی لفظ کہہ دیتے ہیں تو بچہ مان لیتا ہے بات. آخر کیا وجہ ہے؟ بیوی کہتی رہی سگریٹ چھوڑ دو، سگریٹ چھوڑ دو، سگریٹ چھوڑ دو، اور خاوند بتانے لگا کہ میں نے جواب دیا تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا. یہ حالت تھی. اور یہ بندہ بیت ہوتا ہے اور بیت ہونے کے چند دن کے اندر از خود سگریٹ کو چھوڑ دیتا ہے. کیا وجہ تھی؟ وہ بیچاری ساری زندگی کہتی رہی، کھپتی رہی، اثر نہ ہوا. اللہ والے کی صحبت کا اثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے عملوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس کو عمل کی توفیق نصیب ہو گئی، سگریٹ چھوٹ گئی. تو جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کثرت سے اعمال کی توفیق ملتی ہے. جو اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں. چنانچہ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دن پتہ نہیں کیا خیال آیا، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ جنت میں جس نے میری ساتھی بننا ہے تو دنیا میں مجھے دکھا دیجیے. تو فرمایا گیا کہ اچھا فلاں جگہ جا، ایک عورت ملے گی، وہ جنت میں تمہاری بیوی بن جائے گی. یہ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت مصلی پہ بیٹھی نفلیں پڑھ رہی ہے. بڑے حیران ہوئے، اور اس کی بکریاں چر رہی ہیں اور بکریوں کے ساتھ بھیڑیا بھی بیٹھا ہے اور بھیڑیا بکریوں کو کہہ کچھ نہیں رہا. یہ بڑے حیران ہوئے. تو جب اس عورت کے قریب پہنچے، سلام کیا، ان کو بھی اللہ نے دل میں ڈال دی. وہ فرمانے لگیں کہ عبد الواحد وعدہ تو قیامت کے بعد کا ہے، تم ابھی کیسے آ گئے؟ وعدہ تو جنت کا ہے، تم ابھی کیسے آ گئے؟ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت فراست بصیرت رکھنے والی اللہ کی مقبول بندی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ مصلی پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی ہیں، بکریاں چر رہی ہیں،
اور بھیڑیے ان کے قریب ہیں اور بکریوں کو کہہ کچھ نہیں رہے. تو اس نے جواب دیا عبد الواحد جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی اس وقت سے بھیڑیے نے میری بکریوں سے صلح کر لی. آج لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ اولاد بات نہیں مانتی. کرو نا اللہ سے صلح, مانو نا اللہ کی ہر بات, پھر دیکھو اولاد تمہاری بات کیسے مانتی ہے. کوئی 80% دین پر سنت پر, کوئی 90%, کوئی 95%, 100% زندگی کوئی نہیں ہوتی. وہ جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کا اثر ریفلیکٹ ہو کر اولاد میں نظر آتا ہے. دل تنگ ہوتا ہے, بچے بات نہیں مان رہے. کاش وہ جو ہم نے کمی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہم پوری کر دیتے, اللہ اولاد کو ہمارا مطیع فرما بردار بنا دیتے. کئی دفعہ آزمائش ہو جاتی ہے بندے کی, مگر عام دستور یہی ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار بن جائے گا اللہ تعالی مخلوق کو ان کا فرما بردار بنا دے. اسی لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. کیا مطلب؟ ایک نقطہ اس کا یہ بھی ہے, تم میرے نام کا احترام اگر کرو گے تو میں دنیا میں تمہارے نام کو عزتیں عطا فرما دوں گا. اللہ کی نام کی عزت. چنانچہ بشر حافظ رحمۃ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ زمین پہ پڑا ہے تو کاغذ کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کو الہام فرمایا, جاؤ بشر حافظ کو کہہ دو تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر اپنے سر کے قریب تک اونچا کیا, میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک اوپر کر دوں گا. اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا, ولایت کا نور عطا فرما دیا. تو فرمایا کہ اے میرے بندے تم معصیت سے بچنے کے وقت مجھے یاد کرو گے. کیا اس کا مطلب نکلا؟ تم معصیت سے بچنے کے وقت اگر مجھے یاد کرو گے تو میں مصیبت کے وقت نکالنے کے لیے تمہیں یاد کروں گا. تم معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کر لینا تو مصیبت سے بچانے کے لیے میں تمہیں یاد کر لوں. جو اللہ کو یاد کرتی ہیں اللہ ان کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے, ایک عورت تھی گھر میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. اللہ کی شان کے بھوک بھی بہت تھی اور دروازے پہ کسی سائل نے صدا بھی لگا دی, اللہ کے نام پہ کھانا دے دو. اس خدا کی بندی نے وہ جو لقمہ تھا نا وہ منہ میں ڈالنے کی بجائے وہی لقمہ بھی رکھ دیا اور جو بچی روٹی تھی وہ بھی اور سائل کو دے دی. پھر سنبھل کو بھول گئی. اللہ کی شان. ایک مرتبہ یہ کہیں سفر پہ جا رہی تھی اور اس کا بچہ ساتھ تھا. کیا ہوا کہ یہ کوئی کام کرنے لگی, نماز پڑھنے لگی یا کوئی کام میں مصروف ہوئی, بچہ قریب تھا. درختوں کے اندر سے بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے بچے کو منہ میں اٹھا کے بھاگا. جیسے ہی بچہ بھاگا ماں کے دل سے آہ نکلی, لیکن یک دم ایک کوئی بڑا لمبا چوڑا انسان طاقتور ظاہر ہوا اور اس کو دیکھ کر اس بھیڑیے نے بچے کو منہ سے نکال دیا اور خود بھاگ گیا ڈر کے مارے. اب ماں نے جا کر وہ بچے کو اٹھا لیا اور اس بندے سے پوچھا خدا کے بندے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں. ایک موقع پر تم نے منہ کا نوالا نکال کر اللہ کے لیے فقیر کو دے دیا تھا, آج اللہ نے بھیڑیے کے منہ سے نوالا نکال کر تمہیں واپس عطا فرما دیا. تو ہم اب اگر اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ رب العزت ایسی مصیبت کے وقت میں ہمیں یاد فرمائیں.
فرمایا میرے بندو فاذکرونی اذکرکم، تم راحت کے وقت میں مجھے یاد کرنا، میں زحمت کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا، تم خوشی کے حال میں مجھے یاد کرنا، میں تمہارے غم کی حالت میں میرے بندو تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا منہ سے غمخوار بن جاؤں گا، میں تمہیں دنیا میں سکون عطا فرما دوں گا۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیجیے، بلکہ فاذکرونی اذکرکم۔ اب اس کا مفہوم ایک اور بزرگ نے کچھ یوں کیا کہ فاذکرونی فی مہدکم اذکرکم فی لحدکم۔ تم اگر اپنے پنگوڑے میں یعنی نرم بستروں میں مجھے یاد کرو گے، میں پروردگار قبر کی تاریکی میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو آج اللہ کا ذکر ہم کثرت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالی کے نام کو یاد کریں، پھر دیکھیے اس کی کیا برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے نام میں کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا کہ اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام، اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ کہ یہ اللہ اللہ کتنا میٹھا لفظ ہے، جب میں یہ لیتا ہوں تو میرے بدن میں یوں مٹھاس آ جاتی ہے جیسے دودھ میں شکر کو ڈال دو تو پورا دودھ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ جیسے لوگ جام پیتے ہیں نا تو ان کو نشہ ہوتا ہے، اللہ والوں کو اللہ کے نام کا، شراب الست کا نشہ چڑھ جاتا ہے۔ اس اللہ کے نام میں کیا برکتیں ہیں، ذرا اس کو کر کے دیکھ لیجئے، ذرا مزہ پائیے۔ اللہ کے بڑے مزے، جو بھی چاہے وہ چکھ لے۔ سمجھے؟ اللہ کے بڑے مزے، جو بھی چاہے وہ چکھ لے۔ اللہ کا ذکر کیجیے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وذکر اللہ انیسی، اور اللہ کا ذکر میرا انیس ہے، میرا مونس ہے۔ میرے غم کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں اللہ کو یاد کرنے سے مجھے سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جب پریشانی آئے، مصیبت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت بھی کیجیے، نماز بھی پڑھیے، صبر کیجیے، دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم میری مدد پاؤ اللہ کے صبر کے ساتھ اور اللہ کے اپنے نماز پڑھنے کے ساتھ۔ تو جب بھی کوئی مصیبت کا لمحہ آئے، اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کیجیے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور قرآن بھی پڑھیے، نماز بھی پڑھیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو کیسے ٹال دیتے ہیں۔ مخلوق کے سامنے شکوے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ حالات تو اللہ نے بدلنے ہیں، جب ہماری فریاد پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے۔
تو نبی علیہ السلام نے دیکھو کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا ہے وذکر اللہ انیسی، اور اللہ کا ذکر میرا مونس، میرا غم خار ہے، غم گسار ہے۔ ہم بھی اللہ کے ذکر سے انس پائیں، محبت اور جو ہے کے ساتھ کر کے اپنے غموں کا مداوع حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں بری، دین والی، اللہ تعالیٰ اپنے قرب والی اعمال سے بھری ہوئی زندگی نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے خدا، نکلے میرے ہر بنے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا۔ اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اب میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، کیا کرو گے قصر عالی شان کو، جب کہ ہے اس میں ٹھکانہ 4 دن، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابعہ بھی درد و عالم آبرو، ذکر کن ذکر تا ترا جانست،
ذکر کن ذکر تا ترا جانست پاکی دل ز ذکر رحمان است یک چشم زدن غافل ازاماہ نباشی یک چشم زدن غافل ازاماہ نباشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی ماہر کے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم ماہر کے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرار می کنم مومنا ذکر خدا بسیار کن اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مومنا ذکر خدا بسیار گو نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے شکر سے تیرے نام سے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے غضب کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام
عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ خدایا مجھ پہ کرم کر، بڑے عذاب میں ہوں، خدایا مجھ پہ کرم کر، بڑے عذاب میں ہوں، کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ خدایا مجھ پہ کرم کر، بڑے عذاب میں ہوں، کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ مومنا ذکر خدا بسیار گو، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے۔ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ مومنا ذکر خدا بسیار گو، لا الہ الا اللہ محمد۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ میرے مولا، ہم غافل دلوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہم میلے دلوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اے مولا، ہم پتھر دلوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، ان پتھر دلوں کو موم کر دیجئے، اللہ ان میلے دلوں کو صاف کر دیجئے، ان غافل دلوں کو اپنا ذکر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، ہماری حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ، جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہمارے حال پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ میرے مولا، جب کوئی ماں اپنے بچوں کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، جو بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے، مگر بیٹا تو میرا ہی ہے۔ اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے مولا، ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اے اللہ، ہم سے نفرت نہ فرمائیے، ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے۔ اللہ، ہمیں دنیا میں ذلت نہ دیجیے۔ اے اللہ، آزمائشوں میں نہ ڈالیے۔ میرے مولا، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ اے مولا، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجیے۔ میرے مولا، ہمیں کفار کے حوالے نہ کیجیے، حالات کے حوالے نہ کیجیے۔ میرے مولا، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرمائیے۔ اے میرے مولا، زندگی میں کبھی بھی بے آسرا نہ کیجیے۔ میرے مولا، ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ ہمیں عطا کیجیے۔ اللہ، اپنی پشت پناہی عطا فرمائیے۔ اللہ، ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجئے، اور ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے،
پریشان والوں کی پریشانیاں دور کر دیجئے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، اللہ ہمیں اولاد کے غموں سے بچا لیجئے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اولاد کی پریشانیوں سے بچا لیجئے، اللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کام کرنے کے لیے دور بھیج دیتے ہیں، میرے مولا ہم دور ہوتے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں، اللہ ان بچوں کی عزت کی حفاظت فرمائیے، ان کی جان کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، رب کریم ان کو اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنی رحمت میں ان کو چادر عطا فرما دیجئے، میرے مولا جتنے طلباء یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں بنا لیجئے، سب کا آنا قبول فرما لیجئے، اے اللہ یہ آپ کے بندے اس جوانی کی عمر میں گھروں سے آ کر مسجد کے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ چٹائیوں پہ وقت گزارتے ہیں، چٹائیوں پہ سوتے ہیں، میرے مولا تیری دید کے لیے، اللہ تیری محبت کے حاصل کرنے کے لیے، اے اللہ دل کو منور کرنے کے لیے، اے اللہ جو امیدیں دل میں رکھتے ہیں وہ پوری کر دیجئے، میرے مولا کوئی آدمی مندر سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ کوئی افسوس نہیں، افسوس تو اس پہ ہے جس کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ مسجد سے نکل کے جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے مولا ہم آپ کے گھر سے نکل کے جہنم میں نہیں جانا چاہتے، اللہ گھر آئے کا دنیا دار بھی لحاظ کر لیتے ہیں، آپ بھی لحاظ فرما لیجئے، اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ آج کی اس محفل میں جتنے مرد یا عورتیں شریک ہیں سب کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اے مولا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ہم گناہگار صحیح خطاکار صحیح میرے مولا اقرار کر رہے ہیں، ہم اقبالی مجرم ہیں مگر رحم کی اپیل کرتے ہیں، مولا ایک رحمت کی نظر ہم پہ ڈال لیجئے، رب کریم ہم نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہیں مگر ہمارے نفس کے اندر شہوات ہیں، انانیت ہے، اللہ وہ غالب آ جاتا ہے، میرے مولا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اللہ ہمارا معاملہ بھی یہی الا ما رحم ربی، اللہ رحم کر دیجئے، اللہ رحم کر دیجئے، نفس کی شرارتوں سے بچا لیجئے، گندے خیالات سے بچا لیجئے، اللہ پاکیزہ سوچ عطا کر دیجئے، اللہ یکسوئی کی نمازیں عطا کر دیجئے، میرے مولا ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنوں میں شامل فرما لیجئے، رب کریم آج ہم پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ آج کتنے نوجوان بچے ہیں سچی توبہ کر رہے ہیں، میرے مولا آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے مولا اگر آپ نے ان کو تو قبول نہ فرمایا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائے گی، اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اللہ بھٹکنے سے بچا لیجئے، پھسلنے سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں ڈگمگانے سے بچا لیجئے، میرے مولا ہم آپ کا سہارا چاہتے ہیں، دنیا میں ہر کمزور کسی قوی کو ڈھونڈتا ہے، اے مولا آپ سب سے زیادہ قوی ہیں، ہم آپ کا سہارا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا سہارا دے دیجئے اور شیطان کے ہتھکنڈوں سے ہمیں بچا لیجئے اور ہمیں تقوی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما دیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ہمارے اس ادارے کے لیے اللہ سب آسانیاں فرما دیجئے، اللہ جو معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بتا رہے ہیں کہ کچھ دوست لاہور سے آئے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ توبہ ہوتی ہے، توبہ کے کلمات پڑھا دیے جاتے ہیں، تو جو بھی احباب ہیں جو دور ہیں وہ توبہ کی نیت کر لیں، جو قریب ہیں وہ اس چادر کو پکڑ لیں، یہ ایک سنت عمل ہے، اور توبہ کے یہ کلمات پڑھ لیجئے، اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے، دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ میں اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہا ہوں
اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں. جیسے نیت ہوگی ویسی مراد مل جائے گی. تو نیت کر لیجئے، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا دیں گے اور اللہ تعالیٰ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیں گے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. یہ کلمات سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ تو بتائے ہو چکے ہیں. چند اعمال سن لیجئے. ایک تو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان رکھیے. اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار. ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اور دوسری بات کہ آپ 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور استغفار 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور قرآن مجید کی تلاوت روزانہ. یہ چند اعمال ہیں. چلتے پھرتے اللہ کا دھیان دل میں رکھیے. انشاءاللہ ان اعمال سے آپ کے دل کی حالت بدلے گی اور دل میں اللہ رب العزت کی محبت آئے گی، اعمال میں جان آ جائے گی. آپ خود محسوس کریں گے کہ اب آپ کو نماز کے اندر زیادہ یکسوئی ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمارے اعمال کے اندر جان پیدا کر دے تاکہ وہ اللہ کے ہاں قبولیت والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عشاء کی نیت تیاری کر لیجیے.